أشهد أن محمدا رسول بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک سبسکرائب چینل کے پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع دور حاضر کے فتنوں پر ہے۔ دور حاضر کے فتنوں پر سیریز کی تیسری ویڈیو ہے۔ جس حاضر دور میں ہم موجود ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق یہ فتنوں کے عروج کا دور ہے۔ مگر اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل اسلامک سبسکرائب محمد پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آج روح زمین کا ہر انسان فتنوں اور مشکلات میں پھنسا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے دنیا کو اس طرح پیش کر دیا گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں، اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا تھا اسے بھی دیکھ رہا ہوں، جیسا کہ اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اسے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کیا، جیسا کہ اس نے سابقہ انبیاء کرام الصلاۃ والسلام پر ظاہر فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر روح زمین بلکہ ساری کائنات کا علم اور راز کھول دیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ تم بڑے بڑے واقعات نہ دیکھ لو جو تم نے نہیں دیکھے ہوں گے۔ وہ واقعات ہوں گے اور تم ان کو اپنے لیے ذکر نہیں کرو گے، جیسا کہ موجودہ حکمران جو بات ان کے آرے آئے اسے دوسرے پر ڈال دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک معزز، مالدار اور صاحب اولاد شخص بھی حکمرانوں کی تکلیفوں کی وجہ سے موت کی تمنا کرے گا۔ اسی زمرے میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تم دیکھو گے کہ دنیا میں مصائب، فتنے اور ہر کام میں سختی ہوگی، اور تم اپنے حکمرانوں سے سختی کے علاوہ کچھ نہ دیکھو گے، اور جس مصیبت اور پریشانی کو تم ہولناک سمجھو گے اس کے بعد تم پر جو مصیبت دیکھو گے تو اس کے مقابلے میں تمہیں سابقہ یعنی گزری ہوئی مصیبت اور پریشانی معمولی لگے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت پر گمراہ کن حاکموں سے ڈرتا ہوں۔ نیز فرمایا، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر غالب رہے گی، ان کی مدد نہ کرنے والے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے جہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی قیامت آ جائے۔ باروایت سنن ترمذی حدیث نمبر 2229۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس فریضے کو سنبھالا
اور یہ سینہ بسینہ چلتے ہوئے آج تک اور قیامت تک یہ فریضہ لوگ انجام دیتے رہیں گے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عنقریب لوگوں پر ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ مومن کو اس کے ایمان کی وجہ سے آر دلائی جائے گی، جیسا آج کل گناہ گار کو اس کے گناہ کی وجہ سے آر دلائی جاتی ہے۔ جیسا کہ دور حاضر میں اگر کوئی شخص 5 وقت کا نمازی ہو اور وہ کوئی اچھی بات کرے تو اسے کہا جاتا ہے کہ بڑا آیا نمازی۔ کسی کی نیکی پر اس کی دل آزاری کی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو نیکی کی تلقین کرے تو اسے بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ مسلمان کی تو شان ہی یہی ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، مگر آج کل وہ بات کہاں۔ حضرت عمیر بن اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سب باہمی محبت اٹھا لی جائے گی، یعنی قریبی رشتے ختم ہو جائیں گے۔ آج قریبی اور دور کے رشتے ختم ہو چکے ہیں۔ آج کل تو کوئی قریبی یا دور کا ہو، خواہ اپنا ہو یا بیگانہ ہو، ہر کوئی ایک دوسرے کو ناپسند کرتا ہے، جس کا نقصان یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب جھوٹ پھیل جائے گا تو قتل و غارت گری زیادہ ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا قیامت کے قریب حرج ہوگا۔ اصحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرج کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل، یعنی لوگ قتل و غارت زیادہ کریں گے اور آپسی کریں گے، ایک دوسرے اپنے رشتہ داروں سے کریں گے۔ جب باہمی رشتے ختم ہو جائیں گے تو اس کے نتیجے میں فتنے اور فساد ہوں گے۔ حضرت کعب بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس حال میں مرے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو اور نہ کسی حرام خون میں ملوث ہو، تو یہ آدمی جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے۔ آج اگر ہم ان گناہ کے کاموں سے دور رہیں گے تو آخرت کی منزل ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ میرے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فتنوں سے وہ شخص محفوظ رہے گا جسے فتنوں کا علم ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اس چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ہاں لازماً اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنے ناظرین سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنے ارد گرد سب کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔